اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّيْتُمْ عَن تَذْكِيرِي فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ثَوَابٍ عَلَيْهِ فَتَوَلَّوْا إِنَّمَا أَجْرِيَ ثَوَابِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً مَّعَهُ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِالطُّوفَانِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ مِنْ إِهْلَاكِهِمْ فَكَذَلِكَ نَفْعَلُ مَنْ كَذَّبَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ أَيْ نُوحٍ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ كَإِبْرَاهِيمَ وَهُودٍ وَصَالِحٍ فجاءوهم بالبينات بالمعجزات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أي قبل بعث الرسل إليهم كذلك نطبع ونختم على قلوب المعتدين فلا يقبل الإيمان كما طبعنا على قلوب أولئك ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه قومه بآياتنا التسع فاستكبروا عن الإيمان بها وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين بين ظاهر قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أنه سحر هذا وقد أفلح من أتى به وأبطل السحر السحرة ولا يفلح الساحرون والاستفهام في الموضعين للإنكار قالوا أجئتنا لتلفتنا لتردنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء الملك في أرض مصر وما نحن لكما بمؤمنين مصدقين قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فائق في علم السحر لغات دیکھیے تولیتم صیغہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی ہے تولا یتولا تولین باب تفاعل سے دور ہونا پیٹ پھیرنا اعراض کرنا اجر مزدوری کرایہ ثواب مہر جمع اجور آتی ہے فلکن کشتی جمع فلکن یہ اسدن کے وزن پر ہے اور واحد بھی فلکن آتا ہے جو کفلن کے وزن پر ہے خلائف خلیفہ کی جمع ہے جانشین نائب قائم مقام المنذرین وہ لوگ جن کو ڈرایا گیا یہ اس میں مفعول جمع کا صیغہ ہے باب افعال سے انذر ینذر انذار ڈرانا اغرقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے باب افعال سے غرق کرنا ڈبو دینا البینات بینتن کی جمع ہے دلائل معجزات نتبع جمع متکلم کا صیغہ ہے تبع یتبع طبعا با فتح سے ڈھالنا مہر لگانا معتدین حد سے تجاوز کرنے والے یہ اس میں فاعل جمع مذکر ہے باب افتعال سے اعتدا یعتدی اعتداء بعثنا فتح سے بعثن اس کے معنی بھیجنا استکبرو باب استفعال سے استکبر یستکبر استکبار تکبر کرنا سحرن کے معنی جادو جمع اسحار اور سحور تلفتنا تلفیتہ یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے اور نا ضمیر مفعولی ہے باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے مصدر لفتن آتا ہے پھیرنا الکبریاء اس کے معنی بڑائی اقتدار حکومت ترجمہ دیکھیے
پس اگر تم اعراض کرو گے میری نصیحت سے تو سن لو، میں نے تم سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا کہ تم اعراض کرنے لگو، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر صرف اللہ کے ذمے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ تو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دیا اور ان لوگوں کو بھی نجات دیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو یعنی جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو زمین کا جانشین بنایا، زمین کے اندر جانشین بنایا، یعنی ان کے ذریعے زمین کو پھر آباد کیا، اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی طوفان کے ذریعے ڈبو دیا۔ تو دیکھیے تو صحیح کیسا برا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ان کو ہلاک کیے جانے سے ڈرایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ تو وہ سارے انبیاء واضح دلائل لے کر کے آئے، یعنی نبوت پر دلیلیں لے کر کے آئے، معجزات لے کر کے آئے۔ تو وہ لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے ان چیزوں پر کہ جن کو ان لوگوں نے اول وہلہ میں پہلے ہی جھٹلا دیا تھا، یعنی رسولوں کے ان کے پاس بھیجے جانے سے پہلے ہی جھٹلا دیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم مہر لگاتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، چنانچہ ان کا ایمان مقبول نہیں ہوتا، جیسا کہ ان لوگوں کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دیا۔ پھر ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف، یعنی ان کے قوم کی طرف، اپنی 9 نشانیاں لے کر کے۔ تو وہ لوگ اس پر ایمان لانے سے ان لوگوں نے تکبر کیا، اور وہ لوگ مجرم لوگ تھے، یعنی جرم کے خوگر تھے۔ پھر جب ان کے پاس حق بات آ گئی ہمارے جانب سے تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک یہ صریح جادو ہے، یعنی واضح اور ظاہر جادو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ حق بات کے بارے میں کہتے ہو جب وہ حق بات تمہارے پاس آ گئی کہ وہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ جبکہ جو اس کو لے کر کے آیا وہ کامیاب ہو گیا اور جادوگروں کے جادو کو باطل کر دیا، جبکہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ استفہام دونوں جگہ میں انکار کے لیے ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہم کو پھیر دیں اس طریق سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور آپ کے لیے حکومت حاصل ہو، ملک حاصل ہو زمین میں، یعنی سرزمین مصر میں۔ جان لیجئے وما نحن لکما بمؤمنین کہ ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں، یعنی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو بلا کر لاؤ جو علم سحر میں ماہر ہو اور فائق ہو۔ ماں قبل کی آیت میں خوف کی نفی کی گئی تھی، آگے کی اس آیت میں طمع اور لالچ کی نفی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ عَن تَذْكِيرِي فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ثَوَابٍ عَلَيْهِ فَتَوَلَّوْا، کہ پھر بھی تم اگر اعراض ہی کرتے رہو گے تو تم یہ سن لو کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ نہیں مانگا۔ یہاں پر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ شرط ہے اور جواب شرط محذوف ہے، یعنی فَلَا ضَرَرَ عَلَيَّ، اور آگے فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ اسی شرط کی جواب محذوف کی علت ہے، اور ثواب علیہ میں ضمیر جو علیہ کی ہے وہ تذکیر کی طرف راجع ہے،
یعنی ثواب علی تذکیری، اور فتولوا منصوب ہے فائے سببیہ کے بعد ان مقدرہ کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جانی و مالی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، کیونکہ میں اس تبلیغ پر کبھی تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا کہ مجھ کو اس بات کا ڈر رہے کہ تمہاری ناراضگی سے میرا آتا ہوا معاوضہ بند ہو جائے، یا تم کو کم از کم یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ میں یہ کام مال کی حرص اور روپے کی لالچ میں کر رہا ہوں، اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری یہ ساری کوششیں اور محنتیں دعوت و تبلیغ کے لائن سے ضائع جا رہی ہیں۔ اس پر کوئی اجرت اور نفع مرتب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پر اجرت اور نفع مرتب ضرور ہوگا۔ اسی کو آگے اللہ تعالی نے بیان فرمایا، ان ما اجری ثوابی الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، کہ میرا اجر و ثواب تو صرف اللہ کے ذمے ہے جس کا میں کام کر رہا ہوں اور حکم بجا لا رہا ہوں، اور اس کی طرف سے مجھ کو یہ بھی حکم ہے کہ میں ہمیشہ اس کا فرمان بردار رہوں، کہ اس کے اوامر کو بجا لاؤں اور نواہی سے اجتناب کروں۔ لہذا دعوت توحید دینا اور شرک سے روکنا اسی حکم کی فرما برداری ہے۔ آگے فرمایا گیا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً مَّعَهُ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور حضرت نوح علیہ السلام کے 900 سالہ دعوت کو یکسر ٹھکرا دیا اور سب پر پانی پھیر دیا۔ حاصل یہ کہ ماں قبل کی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی بلیغ نصیحت اور دعوت توحید کا ذکر تھا، اور فَكَذَّبُوهُ سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان مشرکین نے حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت اور دعوت توحید کی تکذیب کر دی۔ اور آگے فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو غرق اور حرق سے نجات دینے کو بیان کیا گیا ہے، اور وَجَعَلْنَاهُمْ وَمَن مَّعَهُ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ میں نجات یافتہ قوم کی نسل کے چلنے اور اس سے دنیا کے آباد ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِالطُّوفَانِ میں معاند اور نافرمان لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام کی تکذیب کی، ان کو طوفان نوح میں ڈبو دینے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ مِنْ إِهْلَاكِهِمْ میں قوم نوح پر جو عذاب آیا اور اس کے عظیم اور بھیانک قوم نوح پر جو عذاب آیا اس کے عظیم اور بھیانک ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس جیسے عذاب سے آپ کے مخاطب مشرکین کی تحذیر بھی مقصود ہے۔ اور مفسر علام نے جو عبارت مقدر مانی ہے، یعنی فَكَذَلِكَ نَفْعَلُ مَنْ كَذَّبَكَ، اس سے قصہ نوح کو ذکر کرنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کا قصہ مختصراً یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر مسلسل لوگ توحید پر قائم تھے۔ ان کے پاس انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا جاتا تھا، لیکن وہ توحید کی دعوت دینے کے لیے نہ ہوتا تھا، بلکہ انسانی ضروریات زمین وغیرہ سے کس طرح پوری کی جا سکتی ہے اس کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے۔ لیکن جب اولاد آدم توحید سے ہٹ کر شرک میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی دعوت دینے اور شرک کی قباحت بیان کرنے اور اس سے منع کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے اور شرک سے منع کرنے کے لیے اپنی قوم کو طرح طرح سے سمجھایا، اور یہ سمجھانا 1 ماہ 2 ماہ 1 سال 2 سال کی مدت تک نہ تھا، بلکہ اس کی مدت 950 سال تھی۔ اس طویل مدت تک اپنی قوم کو بڑی ہمدردی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بلیغ انداز میں سمجھاتے رہے۔ آپ کی نصیحت سننے والے 2 گروپ میں بٹ گئے،
نہ ماننے والے، ماننے والے۔ نہ ماننے والے کو اللہ تعالیٰ نے فکذبوہ سے بیان فرمایا، اور ان کا انجام وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سے بیان فرمایا، اور ماننے والوں کو اور ان کے انجام کو فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ میں بیان فرمایا ہے۔ اور نہ ماننے والوں نے ان کی تکذیب کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تکذیب کی سزا میں پانی کا جو بڑا طوفان آیا، جس کو طوفان نوح کہتے ہیں، اس میں ڈبو دیا۔ اور جو لوگ ماننے والے تھے ان کی تعداد بہت ہی کم تھی، یعنی 80 لوگ تھے، ان میں 40 مرد تھے اور 40 عورتیں تھیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کر لیا، تو وہ حضرات ڈوبنے سے بچ گئے، اور پھر ان سے دنیا دوبارہ آباد ہوئی، اور سب لوگ تعلیم نوح کے مطابق توحید پر چلتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے درمیان بت پرستی نے راہ لیا، اور سب شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ان کو شرک سے ہٹا کر توحید پر لانے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کا سلسلہ جاری ہوا۔ آگے کی آیت میں اسی کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ثم بعثنا من بعدہ نوح رسلا الی قومہم کابراہیم وہود وصالح فجاؤہم بالبینات بالمعجزات، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ کو بھیجا۔ تو سارے انبیاء اپنی اپنی نبوت کے پر روشن دلائل لے کر کے آئے، جن کو معجزات کہا جاتا ہے، لیکن کیا ان کی قوم نے ان انبیاء کو مان کر دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ جس جہالت اور کفر کی حالت میں وہ لوگ اپنے اپنے پیغمبر کی بعثت سے پہلے تھے، اور جن چیزوں کو پہلے سے جھٹلاتے چلے آ رہے تھے، حضرات انبیاء کے تشریف لانے اور سمجھانے کے بعد بھی ان کو ماننے کی توفیق نہ ہوئی، اور پہلے جن باتوں کو قبول کرنے سے نکار دیا، ممکن نہ ہوا کہ ان کو سہکارتے اور قبول کرتے۔ اسی مفہوم کو آگے کی آیت فما میں بیان کیا گیا ہے، یعنی فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، اے قبل بعث الرسل الیہم میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَكَذَلِكَ نَطْبَعُ نَخْتِمُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ فَلَا يُقْبَلُ الْإِيمَانُ كَمَا طَبَعْنَا عَلَى قُلُوبِ أُولَئِكَ، کہ ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر، اس لیے ان کا ایمان مقبول نہیں ہوتا جیسا کہ ہم ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے سے انکار کردہ چیزوں کو جو قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، کیونکہ جو لوگ تکذیب کرتے ہیں اور عداوت حق میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اول تکذیب کرتے ہیں، پھر اس پر ضد اور اصرار کرتے ہیں، جس سے قبول حق کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی استعداد ختم ہونے کو طبع سے تعبیر فرمایا گیا ہے، جس کے بعد ایمان لانے میں با اختیار ہونے کے باوجود ایمان لانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا گیا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه قومه بآياتنا التسع فاستكبروا عن الايمان بها وكانوا قوما مجرمين، کہ ہم نے ان انبیاء کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف آیات 30 دے کر بھیجا، تو ان لوگوں نے اس پر ایمان لانے سے تکبر کیا، اور وہ لوگ مجرم لوگ تھے۔ دیکھیے اس کا عطف ما قبل پر ہو رہا ہے، یہ عطف القصہ علی القصہ ہے، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے قصے میں غرابت زیادہ ہے، اس لیے عام کے بعد اس خاص کو ذکر فرمایا گیا، لہذا یہ ذکر الخاص بعد العام کے قبیل سے ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے قوم کے پاس آیات 30 دے کر بھیجا، اور وہ آیات 30 یہ ہیں: عصا، ید بیضا، سنین، طوفان، جراد، قمل، زفادے اور دم، اور نوع ہے طمس۔ چونکہ ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس لیے ان ساری نشانیوں کو ٹھکرا دیا۔ اور آگے جو فرمایا گیا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ جرائم کے عادی اور خوگر تھے، اس لیے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، کیونکہ جرائم اور نافرمانیوں کی عادت حق کو قبول کرنے کی اجازت کہاں سے دے سکتی ہے۔ آگے فرمایا گیا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ بَيِّنٍ ظَاهِرٍ، کہ جب ان کے سامنے حق بات ہماری جانب سے آ گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ یہاں پر حق سے مراد آیت 30 ہے، یعنی آیت 30 جو معجزات کے طور پر ظاہر کیے گئے تھے ان کو سحر مبین کہہ کر جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تکذیب یعنی سحر مبین کہنے کے جواب میں 3 جملے کہے۔ چنانچہ پہلا جملہ اتقولون للحق لما جاءکم انہ لسحر، دوسرا اسحر ھذا، تیسرا ولا یفلح الساحرون۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس امر حق کے بارے میں جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے کہہ رہے ہو کہ وہ جادو ہے؟ تو بتاؤ تو صحیح، کیا یہ جادو ہے؟ کیا جادو ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیسے بودے ہو کہ جادو اور معجزہ میں فرق کرنے کی لیاقت تم میں نہیں ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم سونا اور پیتل کو ایک ہی کہو گے، کوئی فرق نہیں کرو گے۔ اسی طرح سحر اور معجزہ میں فرق نہیں کر رہے ہو، جبکہ معجزہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو دلیل نبوت کے طور پر پیش کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، جیسا کہ عصا اور ید بیضا پیش کرنے سے میں کامیاب ہوا، اور جادوگروں کے جادو پاش پاش ہو گئے۔ اور جادو کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو دعوی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کریں تو کامیابی نہیں ہوتی۔ اسی کو فرمایا گیا ولا یفلح الساحرون۔ آگے والاستفہام فی الموضعین للانکار، یعنی اتقولون اور اسحر ھذا میں استفہام انکار کے لیے ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کا جواب یہ لوگ نہ دے سکے تو براہ جہالت کہنے لگے کہ تمہاری یہ دعوت ہماری خیر خواہی کے لیے نہیں بلکہ تم اسے سیاست کرنا چاہتے ہو۔ تمہاری بدنیتی ہمیں معلوم ہو گئی کہ سیاسی تحریک کو مذہبی رنگ میں پیش کر رہے ہو۔ تمہاری غرض اس سے یہ ہے کہ مذہبی حیثیت سے ایک انقلاب برپا کرو اور اس ملک میں اپنی حکومت اور سرداری جماؤ، اور یہاں پر کے پرانے باشندوں یعنی قبطیوں کو برطرف کر دو۔ تو سن لو تمہاری یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، ہم لوگ ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے اور تمہاری بزرگی قبول نہ کریں گے۔ چنانچہ آگے اللہ نے اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قالوا اجئتنا لتلفتنا لتردنا اما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء والملک فی الارض ارض مصر وما نحن لکما بمؤمنین مصدقین، کہ ان لوگوں نے جواب دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریق سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور تمہاری حکومت بن جائے سرزمین مصر میں، اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔